میرے دوستو عزیزو، ایک سوال بہت زیادہ جو قربانی کے دنوں کے اندر اچھالا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا قربانی کے بجائے وہی مال کو غریبوں میں صدقہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل غربت بہت زیادہ ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے اندر، تو کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ اسی مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیں؟ بہت سارے لوگ تو اس طرح بولتے ہیں کہ یہ مال ہم قربانی کے نام پر ایک طرح سے ضائع کر دیتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے خرید کر کے اپنا مال ایک طرح سے ہم ضائع کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ بہتر ہے اس مال سے غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ تو یاد رکھیں میرے دوستو عزیزو، آپ قربانی کی جگہ صدقہ پیش نہیں کر سکتے، صدقہ دینے سے قربانی نہیں ہوگی۔ صدقہ ایک الگ عبادت ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، جو عبادت قربانی کرنے سے ہی ادا ہوگی، صدقہ کرنے سے ادا نہیں ہوگی۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں صدقہ دے کر نماز کا ثواب حاصل کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز کے لیے نماز ہی پڑھنا پڑے گی، صدقے کے لیے صدقہ کرنا پڑے گا، اسی طرح قربانی کے لیے قربانی ہی کرنی پڑے گی، صدقہ دے کر قربانی کا ثواب آپ کو نہیں مل سکتا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، قربانی اللہ کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو زندہ کرنا چاہتے ہو، جو کہ ہمیں حکم ہے کہ ہر سال تم نے اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو زندہ کرنا ہے، تو اگر آپ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے زندہ کیجئے کہ جانور خرید کر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیجئے، تب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار زندہ ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے صدقہ نہیں کیا تھا، اپنی اولاد کی گردن پر چھری چلائی تھی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اولاد کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تم ایک جانور بھی ذبح کر دو گے قربانی کے ایام میں تو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار زندہ ہو جائے گی۔ تو صدقہ کر کے جو ایک مقصد ہے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو زندہ کرنا، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یادگار ایک مقصد ہے، قربانی کی ایک حکمت ہے۔ جس طرح ملک کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو قربانی دے کے ہوتے ہیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، ان کے بڑے بڑے مجسمے بنائے جاتے ہیں جن کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ ایک آدمی کا مجسمہ بنا کے کھڑا کر دیا، اس پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ بہتر تھا کروڑوں روپوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہو جاتا، تو فائدہ ہو جاتا، وہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو مجسمہ بنا کے کھڑا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، یہ ایک یادگار ہے۔ اس مجسمے کو دیکھ کر جو پیغام آنے والی نسل کو جائے گا اور جاتا ہے، وہ پیغام صدقہ دینے سے نہیں جائے گا۔ تو کوئی بھی یادگار ہوتی ہے، اس کا ایک میسیج دینا مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک پیغام دینا مقصد ہوتا ہے۔ ہر سال 26 جنوری کو، 15 اگست کو ہمارے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ خود دلی کے اندر جو پروگرام ہوتا ہے، جس کے اندر خود وزیر اعظم شرکت کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ پروگرام اٹینڈ کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں ایک پروگرام کی خاطر، بہتر تھا ان کو غریبوں میں صدقہ کر دیا جاتا تو لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو جاتا۔ تو فائدہ تو ہو جاتا، لیکن اس پروگرام کی ایک لاجک ہے۔ یہ جو 26 جنوری کا پروگرام ہے، 15 اگست کا جو ایک پروگرام ہے، اس پروگرام سے ایک میسیج دینا مقصد ہے، ملک کی آزادی کا احساس زندہ رکھنا، اپنے دستور کو زندہ رکھنا، اپنے جوانوں کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد وہ پروگرام پیش کر کے ہی پورا ہوتا ہے، صدقہ دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں، فقہی اعتبار سے ایک قربانی تو ہوتی ہے واجب، ایک قربانی ہوتی ہے نفل۔ جو قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، یہ قربانی تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی، آپ ہر سال 2 قربانی دیتے ہیں، 3 قربانی دیتے ہیں، تو واجب قربانی کے علاوہ جو دوسری، تیسری، چوتھی قربانی آپ دیتے ہیں، وہ قربانی کا پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیں، نہ کریں نفلی قربانی۔ واجب قربانی تو ضروری ہے، نفلی قربانی تو کوئی ضروری نہیں۔ نفلی قربانی میں آپ جو پیسہ لگا رہے ہو، اس پیسے کو قربانی میں خرچ کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اور آخری بات میرے عزیزو، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر غریبوں کی مدد کرنے کا اور زیادہ شوق ہے، بہت زیادہ شوق ہے، تو پھر اپنی خواہشات پر جو آپ پیسہ لگاتے ہو، رسم و رواج پر، فضول خرچی پر، شراب و کباب پر، طرح طرح کی واہیات پر جو پیسہ آپ خرچ کرتے ہو دن بھر، وہ سارے پیسے کو اکٹھا کر کے آپ غریبوں کی مدد کرو۔ اپنی خواہشات
پر چھری چلاؤ، اسلام کی گردن پر نہیں۔ اپنی خواہشات کو ذرا کم کر کے اس پیسے کو اکٹھا کر کے کسی غریب کی مدد کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو پیسہ آپ نے قربانی کے لیے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا اسی پیسے سے آپ غریب کی مدد کرنا سوچ رہے ہو؟ یہ غلط سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے۔ تو ایسا کیجئے، قربانی بھی دیجئے، اور قربانی کے بعد جو پیسہ آپ اپنی خواہشات پر لگا رہے ہو، ایک طرح سے جو فضول خرچی میں پیسہ اڑ رہا ہے، تھوڑا سا اپنی فضول خرچیوں کو کم کر کے، خواہشات میں کمی کر کے اس پیسے کو غریب کی مدد میں لگا دیجئے۔ قربانی بھی ہو جائے گی، غریب کی مدد بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ ہر سال لاکھوں جانوروں کو خرید کر کروڑوں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں، بہتر ہے کہ اس پیسے کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ صدقہ دینے سے قربانی کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے، صدقہ ایک الگ عبادت ہے، قربانی تو قربانی دینے سے ہی ادا ہوگی۔